آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ 12:30 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل۔ مرکز نے 2027 کی مردم شماری کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پہلے مرحلے کے تحت اس سال 1 اپریل سے 30 ستمبر تک مکانوں کی گنتی کی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں اگلے سال فروری میں آبادی کی گنتی کا عمل انجام دیا جائے گا۔ البتہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ نیز ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں آبادی کی گنتی اس سال ستمبر میں ہی کی جائے گی۔ امور داخلہ کی وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی جانب سے نوٹیفائی کیے گئے نظام ملاقات کے مطابق گھر گھر جا کر مکانوں کی گنتی کا عمل شروع ہونے سے پہلے از خود تفصیل فراہم کرنے کا سلسلہ 15 دن جاری رہے گا۔ ملک میں ڈیجیٹل طریقے سے پہلی بار مردم شماری کی جائے گی اور موبائل ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا حاصل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں اصلاحات کا عمل تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ موجودہ مالی سال میں ملک کی حقیقی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.4% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال میں یہ 6.5% رہی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان اعداد و شمار کے تناظر میں وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی کے اس منظرنامے میں این ڈی اے سرکار کی جانب سے سرمایہ کاری اور مانگ پر مبنی پالیسی اقدامات کو تقویت پہنچانے کا اہم رول ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو اپنی زندگی کا بنیادی مقصد بنا کر زندگی میں آنے والے ہر چیلنج کو ایک سبق اور تجربے کے بطور قبول کرتے ہوئے سماج اور قوم کی تعمیر میں اپنی مثبت ذمہ داری انجام دیں۔ وہ نئی دلی میں منعقد ہونے والے 29ویں نیشنل یوتھ فیسٹیول وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2024 میں شرکت کرنے کے لیے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے 53 رکنی دستے کو روانہ کرتے وقت بول رہے تھے۔ نوجوانوں اور خواتین کو شمولیاتی اور دائمی ترقی میں مرکزی اہمیت کا حامل بتاتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے پر زور دیا ہے، جس کے لیے انہوں نے خاص طور پر مشن یووا کے تحت کارخانہ داری کو فروغ دینے اور سیلف ہیلپ گروپوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ سانبا ضلع کے ترقیاتی منظرنامے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ افسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے ہم وقت سرگرم رہیں۔ اس دوران وجے مرچنٹ ٹرافی کا خطاب جیتنے والی انڈر 16 کرکٹ ٹیم نے وزیر اعلیٰ سے آج ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیم کے ارکان سے کہا کہ انہوں نے اس شاندار جیت کے ساتھ پورے جموں کشمیر کا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کی طرف سے آج اور کل کپواڑہ میں عام لوگوں کی سہولت کے لیے ایک موبائل پاسپورٹ وین تعینات ہے۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر سری نگر بی ایس راوت نے کہا ہے کہ یہ گاڑی ڈپٹی کمشنر دفتر پارک میں موجود ہے، جہاں سے لوگ پاسپورٹ سے جڑی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے ضلع کے دیہی علاقوں میں مرکزی معاونت والی فلیگ شپ اسکیموں کی سچوریشن پر زور دیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں منعقدہ ضلع افسروں کی ایک میٹنگ میں بول رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ مینگا شیپا نے ضلع میں تعمیر و ترقی کے سالانہ اہداف کو مقررہ وقت کے اندر حاصل کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ 2025-26 کے ضلع کیپیکس کے تحت کاموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر شوپایا ششر گپتا نے جواب دہی کے ساتھ عوام کے لیے خدمات کی فراہمی میں بہتری لانے پر زور دیا ہے۔ وہ کانچی اولر میں منعقدہ بلاک دیوس کے پروگرام میں بول رہے تھے۔ اسی طرح کا عوامی رابطہ کاری کا ایک پروگرام گاندربل کے کچپارا کنگن میں منعقد ہوا، جہاں ضلع کے ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے عوامی شکایت کی سنوائی کرنے کے علاوہ مختلف اسکیموں کے مستحقین کو سینکشن لیٹرز فراہم کیے۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شری کانت سوسے نے ڈی سی آفس کمپلیکس میں قائم کردہ ای گورننس کے نئے سینٹر آف ایکسیلنس اور ضلع میں قائم کرنے والے دوسرے کامن سروس سینٹروں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کلگام اطہر عامر خان نے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت سبھی اہل کسانوں کا اندراج کرانے پر زور دیا ہے۔ وہ ضلع میں یوجنا پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ضلع میں تعمیر و ترقی کے عمل کو ضروری معیار اور قریبی نگرانی کے ساتھ بروقت مکمل کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وہ بیروا سب ڈویژن میں کلیدی اہمیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔